ہیں, 1365 لوگ ہیں, 1369 لوگ ہیں, پھر جو ہے وہ, لیکن کراچی میں 1141 لوگ رہتے ہیں. تو 197 لوگوں کا فرق ایک بلاک میں آ گیا. ملٹیپلائی کر دیں تو 31,48,000 لوگ ویسے ہی فارغ ہوئے, گننے میں فارغ ہو گئے. ایم کیو ایم پاکستان نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس مردم شماری کو سیاست سے بالاتر رکھا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور ہم نے اس میں یہ بھی نہیں کہا کہ چونکہ میں مہاجر ہوں تو مجھے صرف مہاجروں کو گنو اور زیادہ گنو. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو جہاں ہے وہاں اس کو پورا گنو, نہ کسی کو کم گنو نہ کسی کو زیادہ گنو. گزشتہ کل پرسوں خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے 5ویں دفعہ ملا اس 3 مہینے میں, صرف سینسس کے ایشو پہ, اور وہاں پر ہم نے یہ تمام گزارشات وہاں پر کر دی اور بتا دی, اور ہم نے یہ بتا دیا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس سینسس کو نہیں مانے گی, اور ہم نہیں مانیں گے, کہیں سے بھی نہیں مانیں گے, کسی بھی طریقے سے نہیں مانیں گے, کیونکہ یہ اتنے بڑے فساد کو جنم دے گا یہ سارا مرحلہ کہ آپ پھر تمام سندھ میں جو ایک سورش ہے, ایک بے چینی ہے, ایک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اس ملک کی ریاست کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے کیا. آپ مجھے پینے کا پانی دیتے نہیں ہو, آپ مجھے کوٹا سسٹم لگانے کے بعد بھی اس پہ کوٹا نہیں دیتے ہو, آپ مجھے کوئی نیا اسکول نہیں دیتے, کوئی نئی یونیورسٹی نہیں دیتے, کوئی نیا اسپتال نہیں دیتے. آپ کا وزیر ایجوکیشن میں وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں میری لاش پر یونیورسٹی بنے گی. 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں ہے. کراچی میں جو پانی لائنوں میں آتا تھا وہ وہی پانی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. کوئی نیا منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان سب چیزوں کے اوپر شاید انسان کوئی اکانومک کنڈیشن خراب ہونے کے اوپر صبر کر لیں, کوئی گورنمنٹ کی جو اقربا پروری کا صبر کر لیں, کوئی اور کسی اور بات پہ صبر کر لیں, انسان اپنے آپ کو کوئی تسلی دے دے. لیکن اس ریاست میں 75 سالوں کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پورا گنا جائے, تو میرے لیے ریاست فیصلہ کرے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کہ آیا کہ میں اس پاکستان میں آزادی کے بعد بھی کس درجے کا شہری ہوں, میں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ ہمیں آج گننے سے بھی آپ قاصر ہیں, ہمیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو, کوئی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کم سے کم زیادتی نہ کریں, اس سے ریاست کمزور ہو رہی ہے. تو میں ببانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے نہ زیادہ گنے نہ کم گنے, ہمیں پورا گنے. اس گنتی کو ہم نہیں مانتے. ہم اپنا تمام جمہوری حق, تمام آئینی حق, تمام قانونی حق استعمال کریں گے. روڈ پر, اسمبلیوں میں, عدالتوں میں ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جہاں سے ہم اپنے حق کی بات کر سکیں. اسے ہم نہیں مانتے, اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں, یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے. اب اس پاکستان, آج کا یہ پاکستان, اتنا ٹرموائل والا پاکستان, اتنا اکانومک بدحالی میں گھرا ہوا پاکستان, پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا پاکستان, جہاں سے اس کی جو ہے وہ تجربوں نے, ہوشیاری اور چالاکیوں نے, خاص طور پر پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کی چالاکیوں نے, ہوشیاریوں نے پاکستان کی چولے ہلا دی ہیں, پاکستان کی بیسس کو ہلا دیا ہے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا. کیا آج کا یہ پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے, یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ آپ یہ برتاؤ کریں, ان کو یہ تحفہ دیں اور یہاں پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کروائیں, یہ ظلم کریں, یہ زیادتی کریں؟ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو خدارا ہمارے لیے نہیں, پاکستان بچانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا, جوڈیشری کو, اسمبلی کو, وزیر اعظم کو, ریاست کے اور تمام اداروں کو, میڈیا کو اور سب لوگوں کو. اور
پاکستان کو میں کراچی حیدرآباد نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم وارن کر رہے ہیں، ہم تنبیہ کر رہے ہیں، اور ہم بار بار بتا رہے ہیں، اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کوئی نہیں کہہ رہا. آپ کے سامنے یہ نمبر، یہ ہمارے نمبر نہیں ہے. بیورو آف اسٹیٹسٹک نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہائی رائزز جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا. کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس، یہ کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیٹر نکلا ہے سندھ کو کہ بھائی یہ 32,000 کی یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز. ابھی تک ہمارے پاس اس گنتی کو صحیح کر کے رپورٹ نہیں آئی ہے. تو پھر آپ نے کیسے کنکلوز کر لیا بھائی؟ 860 ایسے بلاکس ہیں جہاں پر فی گھر میں بندے کی تعداد ایک رکھی ہے. کراچی میں ایک، پورے پاکستان میں یہ اوسط ہے، یہ ایوریج ہے 1.5%. ایک بندے پر گھرانے کی تعداد ہے 1.5%. ہمارے یہاں 9% ہے، ہمارے یہاں 9% ہے. یہاں پر 38 ایسے بلاک بنا دیے گئے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے، سمندر کے اوپر خالی جگہوں کے اوپر بلاک بنا دیا. وہاں پر جب بندہ جائے گا تو وہاں تو گھر ہی نہیں ہے. تو ایسے 38 بلاک ہے جس پہ گھروں کی، جس پہ نہ تو سٹرکچر ہے نہ بندہ ہے. وہاں کنٹرول مل جائے گا ہمیں، کوئی پاکستان کے خزانوں کو کنٹرول مل جائے گا. ارے بھائی ہمیں گن لو گے تو ہمیں گٹر لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا. ہمیں گن لو گے تو ہمیں جو پانی کی لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا. یہ 75 سالوں کے بعد اگر ہمیں آپ گننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم سے بھی آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن پھر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں فاروق بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی بات کرنی ہے، ایڈ کرنا ہے. اچھا جی، میرے خیال میں اعداد و شمار کے اعتبار سے جو اب تک کی صورتحال ہے وہ تو مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ دی. لیکن اب دیکھیں یہ اصل ماجرا کیا ہے، تھوڑا ہم اس کی طرف آ جائیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے 1972 سے لے کر آج تک. جب بھی وفاق میں یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے یا صوبے میں اگر ان کی حکومت رہی ہے، آپریشن کا کام، گھروں کی اور افراد کی گنتی کا کام صوبائی حکومت کے ذریعے سے ہوگا تو پھر یہی ہوگا جو 1998 میں ہوا، جو 1972 میں ہوا، 2017 میں ہوا اور اب 2023 میں ہو رہا ہے. ہم نے مردم شماری کے آغاز 20 فروری 2023 کو یہ 7واں قومی سینسس یا مردم شماری کا کام شروع ہوا. ہم نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ سینسس کمیشن، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا حکومت نہیں کر رہی، وہ صرف اوپر سے مانیٹر کر رہی ہے اور فیلڈ میں یا گراؤنڈ میں صوبائی حکومت اور اس کے مختلف وزارتوں محکموں کے ملازمین، ڈسٹرکٹ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، فوکل پرسنز اور انیومریٹرز اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر یہ مردم شماری کبھی بھی درست مردم شماری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے اس وقت بھی اس عمل کو مسترد کیا اور آج 15 مئی کو جب یہ ختم ہو گئی ہے مردم شماری اور تقریباً فائنل اعداد و شمار ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں تو اس مردم شماری کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ہاں بلاکس بھی کم بنے کراچی اور حیدرآباد میں، ان بلاکس میں ہمارے گھروں کی تعداد بھی کم رکھی گئی، کم گنی گئی، پھر ان گھروں میں ہمارے افراد کی آبادی بھی کم گنی گئی. اور سارا تقابلی جائزہ جو شہروں کا ہے ڈویژن کا ہے اور کراچی ڈویژن کا اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا، یہ سارا تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں میرا صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کی مانیٹرنگ، اس کی ویریفیکیشن، اس کی تصدیق اگر وفاقی حکومت نے اپنی تمام ٹیموں کے ذریعے وقت کی پابندی سے بالا تر ہو کر نہیں کی
اور کوئی ریزنیبل اعداد و شمار جو قابل قبول ہوں عوام کے لیے، کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے، تو میرے خیال میں آج تو کم از کم جو صورتحال ہے، جو 1,90,00,000 کی کراچی کی، میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی اچھا جی، تو ہمارا بنیادی مسئلہ صوبائی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کا غیر منصفانہ اور ایک متعصبانہ سلوک، پالیسیاں، رویہ جو سندھ کے شہروں اور شہروں میں رہنے والوں کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ رہا ہے۔ مردم شماری میں بھی اگر آپریشنلی یعنی گراؤنڈ پہ اور فیلڈ پہ ان کے شمار کنندگان ڈی سی اور اے سی صاحبان اور فوکل پرسن کے زیر تحت اگر یہ گنتی کریں گے، گھروں کا شمار، افراد کا شمار، تو پھر ظاہر ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے پاس کیا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ جواب دے سکے ہمیں۔ تو ہم 1,90,00,000 کی جو آبادی اب تک ظاہر کی گئی ہے 15 مئی تک، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ حیدرآباد کی جو آبادی شو کی گئی ہے 15 مئی تک، ہم اس مردم شماری کو، اس کے عمل کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، سینسس کمیشن اور وفاقی حکومت پر ہمارا بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری بار بار کی نشاندہی، خدشات اور جو ہمارے تحفظات تھے جو کہ ان کے ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے ثابت ہوئے، اور انہوں نے خود ڈیٹیکٹ کیا 32,000 عمارتوں کو، 4,000 کچی آبادیوں کو، 200 سوسائٹیوں کو گلزار ہجری میں، اس کے بعد گلشن معمار میں، اس کے بعد ہاکس بے میں، اس کے بعد پہاڑی علاقے جو کراچی کے تھے وہ نہیں گنے گئے۔ تو آج کیا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، وفاقی حکومت اور سینسس کمیشن کیا یہ ہمیں بتانا مناسب سمجھے گا کہ اب صوبائی حکومت کے انیمیریٹرز اور ڈی سی صاحبان، اے سیز نے، اسسٹنٹ کمشنر نے وہ گنتی پوری کر دی؟ پہلے گراؤنڈ +1 اور 2 گنا گیا، باقی 8 یا 10 فلور نہیں گنے گئے، یا 5 یا 6 فلور نہیں گنے گئے 32,000 عمارتوں میں، کیا وہ سارے کے سارے گن لیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ گنتی نہیں ہوئی ہے، ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے بہت بڑا فلا، اور یہ کوئی انتظامی یا ٹیکنالوجی کا صرف فلا یا خامی اور نقص نہیں ہے، بلکہ یہ بدنیتی ہے، بددیانتی ہے۔ صوبائی حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے کراچی کے حقوق پر، کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ شہروں کے، اور یہ جو میرپور خاص کا بھی فگر بتایا جا رہا ہے وہ ڈویژن کا ہے، شہر کا نہیں ہے۔ حیدرآباد ڈویژن کا اعداد و شمار پھر بھی مناسب ہے، لیکن حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے، مجھے بتائیں کہ باقی سب جگہ ایک بلاک میں 260 گھر، 265 گھر، 255 گھر جو مصطفیٰ بھائی نے ابھی آپ کے سامنے بتائیں، کراچی میں 198، 196، حیدرآباد میں 198، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہمارے یہ 53 گھر ہمارے کہاں چلے گئے، یہ 54 گھر، تو یہ گھر کہاں لاپتہ ہو گئے، یہ آبادی کہاں لاپتہ ہو گئی، اسے کتنا بازیاب کرایا جائے گا؟ یہ تو آپ یقین مانیں کہ ہم نے یہ مسلسل ایک دباؤ رکھا، خود نگرانی کی، ثبوت اور شواہد فراہم کیے، 5 ملاقاتیں وزیر اعظم سے کی، احسن اقبال صاحب وزیر منصوبہ بندی جو اس کے براہ راست نگراں کمیٹی کے انچارج ہیں، نعیم ظفر صاحب سینسس کمیشن پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو نگرانی کر رہے ہیں اس سارے عمل کی، ان کو ساری چیزیں بتائیں تو وہ 1,33,00,000 پر جو رک گئی تھی 7 اپریل کو،
کہ کہاں رکی تھی 1,33,00,000 7 اپریل اور 15 مئی. اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینہ 7 دن میں 1,33,00,000 سے 1,90,00,000 ہوئی. تو یہ 57 لاکھ کا اضافہ نہیں، درستگی، بہتری، یہ کوئی اضافہ نہیں ہے. یہ جو چرائی گئی تھی، چھپائی گئی تھی، دبائی گئی تھی ہماری 57 لاکھ کی آبادی، 57 لاکھ کی، وہ تو ہم نے برآمد کروا لی، بازیاب کرا لی. لیکن 3.5 کروڑ کی آبادی ہے بھائی کراچی کی. کم از کم 3 کروڑ تو ہر پیمانہ بتاتا ہے 3 کروڑ. مثال کے طور پر پولیو کیمپین کا ڈیٹا لے لیں آپ. پولیو کیمپین بھی تو بھائی وفاقی حکومت، صوبائی حکومت کی نگرانی میں ہوتے ہیں نا. اگر پولیو کا محکمہ یہ کہتا ہے کہ کراچی میں 36,25,000 گھرانے ہیں اور انہوں نے اب تک گنے ہیں 32 لاکھ، تو 4 لاکھ کا تو خسارہ وہیں پر ہمیں دیا جا رہا ہے. ارے اپنے پولیو کے ڈیٹا سے ہی کم از کم 4 لاکھ گھرانے ہمارے بڑھا دو، ہمارے بلاکس میں ہمارے گھروں کو بڑھا دو، اور ایمانداری سے جو ہماری آبادی آ رہی ہے وہ بڑھا دو. بڑھا نہیں تو درست کر دو، بہتر کر دو، ٹھیک کر دو. ہم نے کوئی ٹارگٹ کا مطالبہ نہیں کیا کہ 3-3.5 کروڑ آبادی ہم کہہ رہے ہیں آپ کر کے دو ہمیں. لیکن ایک ایک فرد کو گنو، ایک ایک شہری کو گنو، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بیٹے کو گنو. اور کراچی میں رہنے والے، حیدرآباد میں رہنے والے صرف مہاجروں کو گننے کی بات نہیں ہو رہی ہے. کراچی میں رہنے والے میرے سندھی بھائیوں کو، کراچی میں رہنے والے میرے بلوچوں، میرے پنجابیوں، پختونوں، سرائکیوں، ہزارے وال کشمیریوں، گلگتیوں، بلتیوں، ان سب کو گنو جو کراچی، حیدرآباد، پھر میرپور خاص، نواب شاہ، سکر کے شہروں میں رہتے ہیں. ڈویژن کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں، باقی ڈسٹرکٹ کی آبادیاں بڑھ رہی ہیں 35-35%، 40-40%. اور کراچی کی آبادی، حیدرآباد ڈسٹرکٹ یا کراچی ڈویژن، حیدرآباد ڈسٹرکٹ، نواب شاہ ڈسٹرکٹ، میرپور خاص ڈسٹرکٹ اور سکر ڈسٹرکٹ، ان کی آبادیاں بڑھ رہی 10%، 12%. ہمارے ہاں پر بلاک جو گنتی آ رہی 1100، 1000 افراد، باقی سب جگہ 1500، 2000. یہ چمتکار کیسے ہو رہا ہے ذرا سمجھائیں. اور یہ فرٹیلیٹی یا زرخیزی جسے کہتے ہیں، آبادی کے اضافے جسے فرٹائل ہونا کہتے ہیں، جسے زرخیز ہونا کہتے ہیں، مجھے بتائیں دنیا کی سالی کون سی ٹیکنالوجی ہے، مجھے بتا دیں، جو 2017 میں اگر مردم شماری ہو اور پھر اس کے بعد اگر 2023 میں 5-5.5 سال کے بعد ہو اور اس میں 35-40% کا اضافہ ہو. خدا کی قسم مجھے یہ نسخہ کوئی بتا دے کہ یہ آبادی کی رفتار اس طرح کیسے بڑھ رہی ہے کہ 5-5.5 سالوں میں جیکب آباد، لاڑکانہ، کشمور کی آبادی 35-40-50%، اس کے گھروں کی تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ، تعمیرات، ڈیولپمنٹ، کوئی وہاں سرمایہ کاری ہو رہی، کوئی ہاؤسنگ اسکیم بحریہ ٹاؤن کی طرح کی ہے، کسی اور طرح کی آئی ہے، کوئی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی، کوئی ملیں لگیں، کوئی فیکٹریاں لگیں. آخر کیا چمتکار ہوا ہے؟ یہ کون سا فرٹیلیٹی کی ایسی گروتھ ریٹ آ رہی ہے؟ مجھے کوئی کم از کم یہ ٹیکنالوجی بتا دے یار. تو قسم خدا کی جو مطلب انعام وہ مجھ سے مانگے گا میں میری پارٹی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ فرٹیلیٹی ریٹ ممکن ہی نہیں 40-35% کا 5 سالوں میں اتنی آبادی بڑھے اور ہماری آبادی سالی 10% سے بڑھ کے نہ دے. تو میرا یہ سوال ہے اپنی گھرانوں سے، اپنی فیملی سے، اپنے مردوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ بھائی یہ ان کے پاس کون سا چمتکار ہے جو سالہ ہمارے پاس نہیں ہے. مجھے یہ ذرا کوئی بتائے تو پھر ہم سمجھیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ مردم شماری ہے کہ ہماری وہاں بھی فیملی پلاننگ ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں تقسیم در تقسیم اور وہاں پر ملٹی پلائی. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. سپارکو کو بٹھاؤ میاں، بٹھاؤ ان کو جو کیا کہلاتے ہیں ڈیموگرافرز، اور بٹھا کے ان سے پوچھو کیا ٹیکنیک ہے. اور جو فرٹیلیٹی کے ڈاکٹرز ہیں، جہاں بانجھ جو میری بہنیں بیٹیاں ہیں ان کا علاج ہوتا ہے، وہ فرٹیلیٹی کے ڈاکٹر سے پوچھے کم از کم یار کہ بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے جس سے کہ فرٹیلیٹی ریٹ اتنا ہائی ہو سکتا ہے. ذرا یہ کوئی ہمیں سمجھا دے آج کس سائنس میں یہ ایجاد ہوا ہے. امریکہ والے آ کر پوچھ رہے ہیں، یورپ والے آگے پوچھ رہے ہیں کہ ذرا آپ کم از کم یہ بتائیے کون سی ٹیکنیک آپ کے استعمال ہو رہی ہے. تو یہ بتا دیں خدا کے لیے. ایک صرف ایک منٹ اور دو پوائنٹ ویری امپورٹنٹ. صرف اس میں جو ہے وہ جب یہ سینسس کی جب ڈیٹ ختم ہو گئی تو سینسس کمشنر نے کہ لیٹر جاری کیا کہ بھائی تمام سندھ بھر کے ڈسٹرکٹ کلوز ہو گئے. کراچی حیدرآباد میں بہت زیادہ انوملیز نکل کر آئی ہیں تو یہاں پر سینسس کی ڈیٹ بڑھائی جا رہی ہے.
فوراً جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت بیان آ گیا بہت بڑا کہ اگر یہ بہت بڑی زیادتی اور ہم نہیں مانیں گے. اور اگلے دن وزیر اعلیٰ صاحب نے لیٹر لکھ دیا کمشنر کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ بھائی اگر وہاں کراچی حیدرآباد اگر آپ کھول رہے ہیں, ڈیٹ بڑھا رہے ہیں, تو آپ ہماری ڈیٹ بڑھائیں. نتیجہ کیا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے, ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ ان کی ووٹوں پہ چل رہی ہے, ان کی سیٹوں پہ چل رہی ہے, انہوں نے ان کی بات مانی. اس کے بعد ہر دن یہ جو 50 لاکھ 57 لاکھ کراچی کی آبادی بڑی ہے, تو انہوں نے کوئی, یہ تو صحیح جو نہیں گنے تھے انہوں نے ان کو بہتر کیا, اور وہ بھی سارے بہتر نہیں کیے, بازیاب ہوئی ہے یہ بازیاب ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو آلریڈی 58% گروتھ پہ جا چکے تھے, 38% گروتھ پہ جا چکے تھے, انہوں نے اس کو بھی ملٹیپلائی کرنا شروع کیا. اگر فرض کریں کہ یہاں پر 60,000 لوگ بڑھا رہے ہیں روزانہ نکل کر آ رہے ہیں, تو وہاں 1.25 لاکھ لوگ نکل کر آ رہے ہیں, وہاں 1.5 لاکھ لوگ نکل کر آ رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ ڈی سیز کو کہا گیا کہ آپ نے ڈیش بورڈ دیکھنا ہے, اور جو جتنے نمبر یہاں پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ ملٹیپلائی کر کے وہاں بھیجو. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ نادرا کے پاس یہ ریکارڈ ہے, نادرا کے پاس یہ ریکارڈ ہے, اور یہ 2017 کے سینسس میں, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. یہ ہم اس لیے ایسے ہی نہیں بات کر رہے. 2017 کے سینسس رپورٹ میں یہ لکھی ہوئی ہے بات, پیج نمبر 79 بتا رہا ہوں, ٹیبل 2.28 بتا رہا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی کہ پورے سندھ میں جو کارڈ ہولڈرز ہیں, 18 سال والے لوگ ہیں, ان کی تعداد ہے 53.07%. کارڈ ہولڈرز کی تعداد ہے جو 18 پلس لوگ ہیں, اور جو 18 جو مائنرز ہیں, 18 سے نیچے ہیں, ان کی پرسنٹیج ہے پورے سندھ بھر میں 46.93. بھائی کس چیز کا پرسنٹیج ہے؟ جتنی آبادی, اس ٹوٹل آبادی کا جو پرسنٹیج ہے, وہ پرسنٹیج ہے 18 ابو جو ہے وہ 53.07%, اور 18 بلو ہے وہ ہے 46.93%. اب پچھلی آبادی کراچی کی 1.60 کروڑ تھی, اس کا اگر آپ جو ہے وہ اس میں آپ اگر نکال لیں 43.9 تو وہ ایک نمبر ہے. لیکن ابھی کی آبادی اگر فرض کریں آپ 81-86 رکھ رہے ہیں, 1 کروڑ 86 لاکھ, 1 کروڑ 86 لاکھ میں نادرا یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی 98 ہمارے پاس جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ 98 لاکھ وہ ہیں جن کے کارڈ بنے ہوئے, اور 36 لاکھ وہ ہیں جن کے کارڈ نہیں بنے ہوئے, ٹھیک ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نمبر ہے, یہ نادرا کے نمبر, فیصل سلواری صاحب کے لیٹر پہ یہ نادرا نے لکھ کر دیا. اب نہ اگر آپ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اس فارمولے کو شامل کریں گے کہ پوری آبادی کا 53% جو ہے وہ کارڈ ہولڈر ہے, اور پوری آبادی کا 46% جو ہے 46.93% یا 47% وہ کارڈ سے بغیر ہے. تو کارڈ سے بغیر والوں کی جو تعداد نادرا نے رکھی, یہ اگر کیلکولیشن کریں گے تو آپ کے بغیر کارڈ ہولڈر کی آبادی آ رہی ہے 80,65,000 لوگ. کتنے؟ 80,65,000 آ رہے ہیں. اور نادرا نے کتنا کاؤنٹ کر رکھا ہے؟ 35 لاکھ لوگ کاؤنٹ کر رکھے ہیں. تو 35 لاکھ لوگ نادرا نے بغیر کارڈ والے کاؤنٹ کر رکھے ہیں. اس فارمولے سے جو کوئی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا فارمولا ہے, اس حساب سے نادرا کی جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں اس کی تعداد آ رہی ہے بے فارم کی بلو 18, وہ 80,65,000 آنی چاہیے. تو جو گیپ آ رہا ہے وہ 50,15,000 وہ لوگ ہیں, وہ بچے ہیں مائنر, جو کراچی کے ایڈریس پہ ہیں اور وہ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں. آپ میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے گھروں کے سارے بچوں کے نام بے فارم میں درج نہیں ہوتے جب اسکولوں میں جاتے ہیں, جب کوئی ضرورت پڑتی ہے. جب یہ فارمولا ہمارا نہیں ہے, یہ فارمولا 2017 میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا یہ فارمولا ہے. اس فارمولے کو یہاں پہ لگائیں گے تو جو بغیر کارڈ کے لوگوں کی کراچی میں ایڈریس پہ تعداد آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 80,65,000. نادرا کاؤنٹ کیا بیٹھا ہے 35 لاکھ. تو سیدھے 50 لاکھ لوگ بچے ایسے جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ. اور یہ ہم ویسی باتیں نہیں کر رہے, سارے نمبر ہماری ساری جو فاروق بھائی جتنی بھی باتیں کی ہیں, سارے وہ نمبرز ہماری ساری کلیمز کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ساری بات جائز ہے اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے. 2 ایشوز ہیں, ایک لائن اگر میں آپ کو دے دوں. کہ الیکٹرک کو دوبارہ بیچنے جا رہے ہیں, لائسنس دینے جا رہے ہیں. ہمارا یہ موقف ہے ایم کیو ایم پاکستان کا
کہ یہ مونوپولی ختم ہونی چاہیے, ایک کمپنی کو لائسنس نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ نے لبرلائز کیا تھا ٹیلی فون کو, سیل فون کو اور ٹیلی کام انڈسٹری کو, کہ ایک سے زائد کمپنیز کو آپ نے لائسنس دیا. آپ کو یاد ہے کہ اس فون پر ان کمنگ کال کے پہلے پیسے آتے تھے جب مونوپولی تھی, آپ کو یاد ہے کہ اس کے بل بہت زیادہ آتے تھے, لیکن جب آپ نے ایک سے 4 XYZ کو آپ نے دے دیے, پھر اب یہ اس فون کو صرف آن کرنے کا بھی پیکج ملتا ہے. اس فون کو صرف کم زیادہ استعمال کرنے کے نائٹ ٹائم میں آپ ایک پیکیجز ہیں. تو اسی طرح سے دنیا بھر میں یہ جو بجلی فراہم کرنے کا ادارہ ہے اس میں ملٹیپل کمپنیز ہوتی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں ایکس سے لوں, وائی سے لوں, زی سے لوں, اور اس میں آپس میں کمپٹیشن. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہوتی, اور اس کمپٹیشن سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ عوام کو ہوتا ہے. ہمارا یہ تجربہ ایک کمپنی کو رکھ کر یہ تجربہ کرنے کا کام جو ہے وہ ناکام ہو گیا. کراچی کے لوگوں سے کی جیبوں سے اربوں روپے جو ہے وہ اس کے الیکٹرک کی مد میں جیبوں سے نکالے گئے غریب لوگوں کے. یہ آزمائش میں ہمیں دوبارہ نہیں ڈالا جائے. اس پہ MQM پاکستان بات بھی کر رہی ہے, اور میں آپ کو یہاں سے اپنا پارٹی کا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے, اس پہ ریزسٹ کریں گے ملٹیپل. دوسری بات ہے ویٹ. گندم جو ہے وہ اس کی بمپر کراپ ہوئی ہے, اور آٹے کی قیمت نیچے ہو جا کر نہیں دے رہی. ہر حال میں جو گندم کی کراپ ہوئی ہے, کراچی میں کیا کر دی ہے, ضلع بندی کر دی ہے. پورے ضلع سے کراچی کے فلار مل کو آٹا گندم دے ہی نہیں رہے. تو جب آپ گندم نہیں دے رہے تو ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پر جو ہے پرائسز بڑھیں گے آٹے کی. تو یہاں سے عجیب یہ دوسری زیادتی ہے. تیسری بات یہ کہ بھائی یہ فیول پرائسز کے جو ہے وہ پرائسز کم ہوئے ہیں, اور ٹرانسپورٹرز کو جو ہے وہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ حکومت ٹرانسپورٹر سے پیسے کم کرائے. اچھا, یہ جو بجلی کی بات کر دی مصطفیٰ کمال بھائی نے, تو اس میں ہم مذمت کرتے ہیں جو کراچی الیکٹرک کی جانب سے ایک طویل دورانیے کی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. جو میٹرک کے انٹرمیڈیٹ کے بچوں کے پرچے ہوئے ہیں, وہاں امتحانی کمروں میں انہوں نے کس طرح بیٹھ کے وہ پرچہ دیا ہوگا, جب وہ جس گرمی کی جو شدت ہے, یہ جو موسمیات کی تبدیلی کا ایک شاخسانہ اور نتیجہ ہے, اور رائزنگ ٹیمپریچر, اس سے جو آگے اس کے اثرات آئیں گے وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن کے الیکٹرک نے اس وقت جس طرح لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے اور انہیں زندہ درگور کیا, ہم کے الیکٹرک کے اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور ساتھ وفاقی حکومت یا نیپرا کا یا وزارت بجلی اور پانی کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ بل بڑھا دے, بل کے نرخ بڑھا دے یا کم کر دیں, بلکہ یہ ہے کہ مانیٹر کرے کہ اگر کے الیکٹرک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے, طویل دورانیے کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے, اور مبالغہ آمیز بلنگ کر رہی ہے, تو اس پر بھی وفاقی حکومت, وزارت بجلی پانی اور جو نیپرا ہے اس کی ریگولیشن اور مانیٹرنگ ہونی چاہیے. تو ہم وفاقی حکومت کو بھی متنبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جو وہاں اسلام آباد میں اقتدار کے لیے جو ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں, 25 کروڑ عوام جو ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہو رہے ہیں, اور کراچی تو کسی گنتی میں نہیں ہے, نہ مردم شماری میں, نہ بجلی میں, نہ پانی میں, نہ کچرا اٹھانے, نہ نکاسی آب, نہ گیس, یعنی ساری چیزیں کراچی والوں سے واپس لے لی گئی ہے. کراچی تو ایک جدید مونجو دوڑو بنا دیا گیا ہے, اور میرے خیال میں آثار قدیمہ کے دنیا کے لوگ اب آنے والے ہیں تاکہ یہاں پر کھدائی اور پتہ چلے کہ یہ شہر ایک زمانے میں کیسا ہوتا تھا. جی مصطفیٰ بھائی, ابھی وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے مردم شماری کے معاملے پر. میرے 2 سوال ہیں. پہلے تو یہ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی مردم شماری کے اعداد و شمار کو نہیں مانتے, کراچی کے اندر بھی سندھ کے ساتھ ساتھ کم گنا گیا ہے آبادی کو, لیکن وہ یہ سارا ملبہ PBS کے اوپر ڈال رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسسٹنٹ کمشنر جو سرٹیفکیٹس بنا کر دیں گے یہ ان کی غلطی نہیں ہے, اور نہ ہی PBS نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے افسران اس میں شامل ہیں. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ میں کہ MQM سے پہلے انہوں نے اعتراض کیا تھا جس پر MQM کو اعتراض تھا. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی آپ کے متعلق, MQM کے متعلق, کہ نفرت کی سیاست مردم شماری پر کی جا رہی ہے. کراچی کی مردم شماری کم گنا گیا ہے کراچی کو, یہ بات میں بھی مانتا ہوں, لیکن نفرت کی سیاست کی جا رہی ہے اس سارے معاملے کو لے کر. وفاقی اداروں کی غلطی ہے, ہمارے افسران کی کوئی غلطی نہیں ہے. نہیں, بالکل میں بہت احترام کے ساتھ میں ان سے ڈس ایگری کروں گا. بالکل غلط بات کر رہے ہیں وہ, اور اس کے سارے
सबूत व शवाहिद, अब तो ऑडियोज़ मौजूद हैं, वॉइस नोट्स मौजूद हैं। हमने 12 बताया भी कि भाई डीसीज और एसीज किसके अंडर में काम करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, और उनको बाकायदा हिदायत जारी की जा रही थी। और ये जो सारा कुछ उन्होंने पहले अगर उनको कराची का इतना दर्द होता तो जब कराची के नंबर्स जब ये आइडेंटिफाई हो गई कि यहाँ पर 32,000 हाई राइजेस को सही नहीं गिना गया और मसाइल हैं, और पीबीएस ने ये कर दिया कि भाई तमाम जगहों पे ओवर चले गए हैं, अब यहाँ पर जो सही करना है, उन्होंने बाकायदा जो है वो एक थ्रेटनिंग लेटर लिखा, और थ्रेटनिंग लेटर लिखकर हुकूमत को मजबूर किया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में दोबारा जो है वो गिनती वहाँ भी खोल दी जाए। और उसके बाद ये हुआ कि जितने कराची के नंबर बढ़े तो उससे ज़्यादा नंबर जो कि ऑलरेडी एग्जेजरेटेड नंबर थे वो भी। मैं समझता हूँ कि ये एक अपनी तरफ से उन्होंने एक कोशिश की कि इसको जो है कैमोफ्लेज करें, इसके तासुर को ज़ायल करें, लेकिन इस सारे फैक्ट में चूँकि हमने आपको 3 महीनों से कराची सिंध पाकिस्तान के अवाम को और आपके ज़रिए हमने हर मरहले में आपको बताया है कि आज क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, उससे पहले, तो मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड इतना स्ट्रेट है कि ये वाली बात उनकी जो है वो बनती नहीं है। मैं समझता हूँ कि बड़ी 90% 98% सारी जो जिम्मेदारी आती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे आती है। पीबीएस ने अपनी गलती मानकर जो है वो यहाँ पर उनको रेक्टिफाई करने के लिए भाई नंबर्स दिए ना, और उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एसीज को उन्होंने जो है वो यहाँ पर डिसमिस किया, कितने एम्प्लॉयज़ को उन्होंने यहाँ पर जो है वो डिसमिस किया, कितनों की सरजनिश हुई है। तो ऐसा कुछ भी, और ये उनको पूछना चाहिए कि भाई जैकबाबाद की आबादी 59% कैसे बढ़ रही है, क्या उनको ये इसकी इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए? कराची की आबादी जो है वो 1,43,00,000 पर आप 7 अप्रैल को बंद कैसे कर रहे थे? क्या इसके ऊपर नहीं? ये नादरा का रिकॉर्ड हमारे पास है, ये तमाम रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, पाकिस्तान के लोग और हुकूमत पाकिस्तान और सब लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, और ये बिल्कुल कोई तासुब नहीं है, बिल्कुल। देखें आज आप कह रहे हैं कि अगर वही कह रहे हैं जो आपने जुमला इस्तेमाल किया, सॉरी, नफरत की सियासत, तो अभी हम देख रहे हैं ना पाकिस्तान में कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो झूठे बयानिए पे जाकर नफरत में लोग क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ जला रहे हैं, किस को जला रहे हैं। ओ भाई, हमें तो आप 70 सालों के बाद गिन नहीं रहे हो, और अभी भी सिर्फ हम बातों का टूर्नामेंट ही कर रहे हैं ना अभी तो यहाँ पे आपके सामने। इसके अलावा हमने क्या किया है? अपनी आवाज ही बुलंद की, ये भी ना करें। अगर ये बात करना भी जो है वो नफरत की सियासत है तो फिर भाई फिर मैं क्या कह सकता हूँ? ये कोई नफरत, बहुत ही तहम्मुल से, बहुत ही आराम से हम पाकिस्तान की रियासत को ये बता रहे हैं कि भाई हमें जो है वो हमें सही गिन लिया जाए। बिल्कुल नफरत तो वो अमली तौर पर मैं उनको, चले अगर उनको मैं एक्सक्लूड भी करूं तो जो स्टाफ है, जो एसीज हैं, जो डीसीज हैं, उन्होंने तो बिल्कुल नफरत के एक्शंस ही किए हैं सारे। तासुब की बुनियाद पर ही लोगों को गिना है और तासुब की बुनियाद पर ही लोगों को कम किया है। मैं आज करूँ, देखें पीबीएस के पास सिंध के अंदर सिर्फ 26 लोग हैं, 26 स्टाफ है, और यहाँ पे जिस वक्त ये है स्टाफ 22,000 इन्यूमरेटर्स हैं इसके अंदर, सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं इसके अंदर, सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, ये पूरी हायरार्की बनती है। ये लोग इन्वॉल्व हैं इस तमाम चीज़ों के लिए, जो ऑपरेशन है वो ये कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर। तो पीबीएस का स्टाफ 26 लोगों से कैसे मैनेज कर सकता है इसके अंदर? और फिर इनकी डायरेक्ट कमांड जो है, कमांड एंड कंट्रोल जो है, इनका कंट्रोल जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, और सबको पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है। कोई क्यों करता है ये चीजें? ये इस वजह से करते हैं कि उनका इंटरेस्ट है। इनका इंटरेस्ट क्या है कि पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन जो है इस प्रोविंस की चेंज हो जाएगी अगर किसी वक्त जो है सेंसस ठीक हो जाती है, पावर जो है शिफ्ट हो जाएगा रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ। ये बेसिक इशू है। ये इंटरेस्ट किसका है? जिसका इंटरेस्ट होगा वही इसको मैनिपुलेट करेगा ना। पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, दैट इज व्हाई वो लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। पीबीएस क्यों करेगा इसके अंदर? 26 लोगों के साथ मैनिपुलेट करेगा इसको? ये वही लोग कर रहे हैं, उनका काम है ये। लेकिन जावेद भाई, हम तो ये कह रहे हैं जिम्मेदारी फिर पीबीएस की है कि अगर सूबाई हुकूमत और उसके जो अहलकार या मुलाजमीन अगर ये बदनीयती और बददियानती की बुनियाद पे कर रहे हैं तो पीबीएस को और वफाकी हुकूमत को इस पर निगरानी करनी है, कड़ी निगरानी करनी है, और चीज़ों को दुरुस्त करना जो बिगाड़ दी गई हैं, जो ख़राब कर दी गई। 16,000 ब्लॉक कम है कराची के लिए। एक ब्लॉक में हमारे घराने 200 मुश्किल से आए, बाकी सब जगह 260 आए। ये सब कैसे हो रहा है? तो ये अच्छा, आप मुराद अली शाह साहब के साथ फिर बसद एहतराम के साथ क्या उन्होंने आदाद व शुमार भी दिए? जैकबाबाद, लाड़काना, कश्मोर, थर, फिर कराची डिवीज़न और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ये 6-7 जगहों का लेके आपके सामने बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, पब्लिक में ना जाएं, आपको लेके बैठ जाएं और आपको कायल कर दें। अगर आप कायल हो जाते हैं, आप कहें नहीं हम गलत कह रहे हैं, तो हम मान लेंगे।
آپ اگر ان سے قائل، اور اگر ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو وہ عوام تک جانی چاہیے، ان کی بات بھی جائے. لیکن یہ تو بالکل ایسے ہے، واٹ یو سو شیل یو ریپ، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. تو نفرت کون بو رہا ہے، اسے ہی نفرت کاٹنی پڑے گی بھائی. واٹ یو سو شیل یو ریپ. آگ لگے ساری بستی میں، عبداللہ رہے اپنی مستی میں. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا پولیٹیکل ایک سوال کروں گا میں آپ سے، کہ کراچی کی گنتی تو جو ہے وہ رک چکی ہے، لیکن ایک گنتی شروع ہوئی ہے ضمیر جاگنے کی. پی ٹی آئی کے اندر سے ضمیر جاگنے کی گنتی بہت تیزی سے شروع ہو چکی ہے. ایک آپریشن ایم کیو ایم نے فیس کیا اور بہت لمبے طویل عرصے تک فیس کیا. اس آپریشن کو آپ اس آپریشن سے کمپیئر کریں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپریشن جو ہوئے ہیں یہ بالکل ایکول ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ایم کیو ایم نے کبھی کور کمانڈر ہاؤس نہیں جلایا، جناح ہاؤس نہیں جلایا، آرمی کے تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف اپنے تو دل کیا کو یہ جلایا؟ اسرائیل کا فرق نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کے ساتھ آپریشن کی شدت کچھ اور تھی اور اس آپریشن کی شدت کچھ اور ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور ابھی ہماری یہ پریس کانفرنس چونکہ جو ہے وہ یہ اس پہ ہے، سینسس کے اوپر ہے مین، اس کے علاوہ کئی باتیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہمارے پاس شہداء قبرستان ہے، ہمارے پاس لاپتہ لوگ ہیں، اور یہ کہ ایک آپریشن نہیں، یہ ایم کیو ایم کے اوپر ہمارے پاس پکا قلعہ سانحہ ہے، ہمارے پاس 30 سپٹمبر کا سانحہ ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ قصبہ علی گڑھ کا سانحہ ہے. تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہاں سے نکل کر یہ جماعت جو ہے وہ کندن بنی ہے، اور لوگ کھڑے رہے ہیں، اور اس میں سارے آج تک ان تمام چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں، کامنٹ بھی نہیں بنتا. اور سب کو پتہ ہے آج کے دور میں کہ کس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آج کس کے ساتھ. لیکن ہم اس کے خواہش مند نہیں ہیں بائی دا وے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہو. لیکن ڈیفینیٹلی ایک آرٹیفیشل چیز کو جو بنانے والے ہیں وہی اس کو پھر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کو درست طریقے سے بٹھائیں گے. آئی تھنک. شکریہ، تھینک یو. جی